آپ کی کرانہ مرچینٹ کی دکان ہے، تیل گھی مرچ مسالہ سب بیچا، ایک کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، اس نے 10,000 روپے کا سامان کی لسٹ دے دی. بہت اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جرجی صاحب سامان نکالنے والے ہوئے کہ اذان کی آواز آ گئی، پرچہ پکڑو، میں ابھی آ رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں. نماز پڑھ کے آئے، دیکھا کہ وہ کسٹمر چلا گیا اور دوسری دکان سے 10,000 کا سامان خرید رہا ہے. اب یہ 10,000 کا جو نقصان میرا ہوا کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ابھی دعا مانگی وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے. یہ 10,000 کا جو ظاہری نقصان ہو رہا ہے، اللہ اب تجھے 20,000 اور 50,000 کا کسٹمر بھی بھیج سکتا ہے، غیب سے اس نقصان کو پورا کرے گا تیرا. وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے. لیکن یہ ملے گا اسی کو جو مانگے گا. ماں اس بچے کو دودھ پلاتے ہوئے خوش ہوتی ہے جب بچہ روتا ہے. جب تک بچہ روتا نہیں، ماں ڈرامہ دیکھتی رہتی ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، بہو بھی کبھی ساس، ساس بھی کبھی بہو تھی. پاکستانی ڈرامے آج کل عورتیں زیادہ دیکھ رہی ہیں. جب بچہ روتا ہے تب ماں کہتی ہاں اب بھوک لگی، اب اس کو دودھ پلاتی. بچہ روتا تب ماں دودھ پلاتی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو، لیکن نہیں، اللہ کہتا مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا بندہ میرے دل سے مانگتا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے ادعونی، میرے بندے دل سے مانگ. اس کو تو معلوم ہے کہ کیا ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کہتا مانگ. مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مجھ سے مانگے، اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے. اسی لیے انسان کو جو طاقتیں اللہ نے دی ہیں اس میں گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور نیکی کرنے کی بھی طاقت دی ہے. مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنا. فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. کوئی بھی فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرشتہ چوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرشتہ زنا نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرشتہ غیبت اور چغلی نہیں، گناہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے کی طاقت اللہ نے اس کو نہیں دی. اب ایک فرشتہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتا رہے تو یہ کوئی کمال نہیں. خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کے سامنے آ جائے لیکن فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ گناہ کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے ہی نہیں. ایک اندھا آدمی ہے، اس کے سامنے اب رکھ دو بڑی جنت کی حور لا کر ایک لڑکی کو، خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اس کے سامنے کھڑی کر دو. دیکھ اب اندھا ہے بیچارہ، دیکھ ہی نہیں سکتا. اب وہ کیا جانے کی خوبصورت لڑکی کیا، اس خوبصورتی سے وہ جو اپنے دل میں راحت محسوس کر سکتا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو دکھ ہی نہیں رہا ہے. اب اندھا کسی لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ ارے تو اندھا اس لیے نہیں دیکھ رہا. کمال تو یہ ہے کہ دیکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود جب نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لو، کیونکہ طاقت تھی دیکھنے کی لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. طاقت تھی گناہ کرنے کی، بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ کمال ہے. فرشتے اگر روزہ رکھ لے تو کوئی کمال نہیں. کیا کمال ہے؟ فرشتے کھاتے ہی نہیں ہیں، فرشتے تو پیتے ہی نہیں ہیں، نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے. اب فرشتے نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، اگر وہ روزہ رکھ لے تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں. کیوں؟ ارے وہ تو کھاتے ہی نہیں ہے. روزہ رکھ لیا تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ مئی اور جون کی سخت گرمی، مزدوری اور رکشہ چلانے کا کام آپ کر رہے ہیں، پیار کی وجہ سے آپ کے آٹو پہ پپڑیاں جم رہی ہیں، اس کے باوجود آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں. طاقت ہے پانی پینے کی لیکن اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. یہ ہے مین چیز. اسی لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے. کیوں؟ فرشتوں نے تو جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے. اب وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہے تو کوئی کمال نہیں.
ایک بندے نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی نہ فرشتے دیکھے نہ اللہ کو دیکھا پھر بھی عبادت کر رہا ہے، جہنم سے ڈر رہا ہے۔ اس عبادت کا جو ثواب اس کو ملے گا وہ فرشتوں کو ان کی اپنی عبادت کا ثواب نہیں۔ اور ایک بات اور سن لیجیے، یہی ہے انسان کا کمال۔ گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، یہ ہے اختیار۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے شراب پینے کا بھی اختیار دیا ہے اور اس سے بچنے کا بھی اختیار دیا ہے، جوا کھیلنے کا بھی اختیار دیا ہے، جوئے سے بچنے کا بھی اختیار دیا ہے، زنا کرنے کا اختیار بھی دیا اور زنا سے بچنے کی طاقت بھی دی ہے۔ ہم نے تجھے دونوں طاقتیں دی ہیں، گناہ کرنے کی بھی اور عبادت کرنے کی بھی، اور تجھے میں نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ، یہ حق ہے، یہ باطل۔ اب دیکھتا ہوں کہ تو کس راستے پہ چلتا ہے، یہ میں نے تجھے اختیار دے رکھا ہے۔ اب بندہ اپنے ان دونوں پاور میں کون سی پاور کا چوائس کرتا ہے، یہ بندے کے اوپر ہے، یہ بندے کے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی جو 24 گھنٹے عبادت کرتی رہے اور اللہ سے دعا مانگتی رہے اور اس سے کوئی گناہ نہ ہو اور بس عبادت ہی میں پڑی رہے۔ ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی، ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود تھی، فرشتے جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کو ایسی عبادت کرنے والی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کو ایسی مخلوق پیدا کرنا تھی جس کے پاس گناہ کرنے کی بھی طاقت ہو اور عبادت کرنے کی بھی طاقت ہو، وہ عبادت بھی کرے اور اس سے گناہ بھی ہو، اور جب گناہ ہو جائیں تو وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اس کا رب اس کے ندامت اور شرمندگی سے گرنے والے آنسوؤں پر اس کو بخش بھی دے۔ اللہ کو ایسے مخلوق کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور ساری دنیا کا انسان اگر فرشتے بننے کی کوشش کرے گا اور چاہے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوشش کیا تو اللہ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو پورا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بھی گناہ نہیں، ایسی مخلوق تو تھی میرے پاس۔ جب تو عبادت کر رہا ہے تو ہم سے مانگے گا کیا؟ مغفرت کیسے مانگے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کو ہلاک و برباد کر دوں گا، یستبدل قوما غیرکم، اس کی جگہ پر دوسری قوم کو ہم لائیں گے جو نیکیاں بھی کرے گی اور گناہ بھی کرے گی، اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے گی اور معافی بھی مانگے گی، توبہ بھی کرے گی، اور ہم اس کی توبہ کو قبول بھی کریں گے۔ ایسی مخلوق کی ضرورت تھی، اسی لیے تو نماز میں بار بار بتایا جا رہا مغفرت مانگو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ اور اس کے ساتھ ایک دعا اور پڑھ لو، اللہ کے نبی سے وہ ثابت ہے، ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی ایک لفظ اور پڑھا کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ وارفعنی۔ اب دعا کیا ہوگی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ وارفعنی مطلب اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، اللہ میری عزت کو بلند کر دے، میری عزت میں چار چاند لگا دے۔ اے اللہ ساری دنیا مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے، ساری دنیا مل کر ہمیں رسوا کرنا چاہتی ہے، ہمیں بری نظروں سے دیکھتی ہے، ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے۔ وارفعنی، اے اللہ تو میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، اے اللہ تو میری عزت کو بلند کر دے، اے اللہ میرے مقام و مرتبے کو بڑھا دے، لوگوں کی نظروں میں مجھے اونچا کر دے، باعزت بنا دے۔ اللہ اگر کسی کو عزت دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو رسوا کر سکتی ہے؟ میرے دشمنوں نے مجھے 17 مرتبہ جیل بھیجا اور آخری مرتبہ بھیجا تو خوش تھا، اب تو زندگی بھر یہ گھر میں بیٹھا رہے گا، کوئی پروگرام نہیں، جلسے نہیں، ختم۔
بیڑا غرق منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. لیکن دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، پہلی بار جب جیل سے نکلا تو اور عزت، دوسری بار نکلا تو اور عزت، تیسری بار نکلا تو اور عزت، اور لاسٹ بار نکلا تو 2000 آدمی باہر کھڑے تھے استقبال کے لیے، ہار پھول مالائیں گلدستے لے کر. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے رسوا کرنے سے رسوا نہیں ہوتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب تک وہ کسی کو ذلیل نہ کرے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ کسی کو عزت نہ دے تو کوئی دوسرا عزت نہیں دے سکتا. ہمارا اور آپ کا کام ہے یہ دعا پڑھنا، ورفعنی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو، میرے عزت کو بلند پڑھیے. اب آپ دیکھ لیجئے پوری نماز. اللہم باعد بینی و بین خطایایا، کھڑے ہیں تو اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. رکوع میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، مغفرت مانگ رہے ہیں. سجدے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب سلام پھیرنا ہے آپ کو نا، تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے. تو سلام پھیرنے سے پہلے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر وہی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب سلام پھیر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز میں تھے تو مغفرت مانگ رہے تھے، نماز میں تھے تو مغفرت کی دعا کر رہے تھے. اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. نماز میں بھی مغفرت، اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی مغفرت. غور کرو، ظہر میں یہی، عصر میں یہی، مغرب میں یہی، عشاء میں یہی، فجر میں یہی. 40 سال کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی. 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا. 40 سال سے 80 سال تک آپ زندہ رہے. یہ 40 سال میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ہر وقت آپ نے مغفرت کی دعا مانگی. اس 40 سال میں پڑھی ہوئی جانے والی نمازوں میں اگر 40 سال کی پوری زندگی میں اگر ایک بھی بار اگر آپ کے رب نے یہ کہہ دیا میرے بندے جا، ہمارا بیڑا پار، ہماری نجات. چرچیز کے پاس ایک بھکاری آیا، اللہ کے نام پہ دے دو، بچے بھوکے، ارے آ گیا. صبح ہٹا کٹا کٹا کھاتا پیتا بھیک مانگ رہا ہے. 1 گھنٹے بعد پھر آ گیا، ارے صاحب دے دیجئے، بہت پریشانی ہے. بچوں کے پاس دبا بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا؟ ہر گھنٹے آتا گیا، ہر گھنٹے آتا گیا، صبح سے لے کے شام تک ہر گھنٹے مانگتا رہا، بھگاتا رہا. بستر پہ سونے جا رہا ہوں، کھڑا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو. بہت بچے بھوکے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر میں کھانا نہیں بنا، ارے دے دیجئے. صبح سے لے کے شام تک بھگاتا رہا. غصہ آ گیا، کمینہ ایسے مانے گا نہیں. نکالا 100 کا نوٹ، لے پکڑ، جا 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 لینا کھانا. چل میرے بھائیوں، صبح سے لے کے شام تک آپ کو بھی رحم آ جاتا ہے فقیر پر، اور پھر آپ اس کو دے ہی دیتے ہیں. آپ نے 40 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، 40 سال سے لے کے 80 سال تک برابر نمازیں پڑھی. اللہ نے کبھی نہیں بخشا، کبھی نہیں کہا. لیکن اگر ان 40 سالوں میں ایک بار بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا، میں نے تیری مغفرت فرما دی، ہمارا بیڑا پار، ہماری نجات، جنت ہمارا مقدر بن جائے گی. اس لیے کیا کہا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. یہ دعائیں. اب دوسری چیز تھوڑا سا، وجنت، اور جنت کی طرف لپکو، جنت کی طرف جلدی کرو. جنت مل گئی، جنت. رات کے 2 بجے تک جلسہ سنو اور گھر جانا، فجر کی نماز چھوڑ دینا، کیا جنت ہے؟ کیوں؟ بہت بڑا ثواب کا کام کر کے آئے. رات بھر جلسہ سنا تھا سارے مولویوں کا. جنت ایسے نہیں ملتی. جنت اتنی آسان نہیں ہے، تو بہت آسان.
لیکن اتنی آسان بھی نہیں کہ بس کچھ نہ کرو اور مل جائے۔ وضو بناتے ہو، وضو قاعدے سے بناؤ۔ پانی لیا ہاتھ میں، یہ دھلیے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں، ایسے یہ خلال بھی کریے، یہ 3 بار، پھر کلا۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں لے جائیے اور آدھا ناک میں چاہیے۔ شروع میں ایسا آپ کر نہیں پاؤ گے، عادت ڈالنا پڑے گی۔ ابھی آپ آدھا لوگ نا تو پورا چلا جائے گا، کیونکہ کبھی کیا نہیں ایسا۔ صحیح طریقہ وضو کا یہی ہے، ایک چلو پانی لیا، آدھا منہ میں آدھا ناک میں چڑھائیے، دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو ملیے، رگڑیے اور پانی تھوک دیجئے، کلا کیجئے، اور یہ والی انگلی بائیں ہاتھ اور انگوٹھا دونوں ناک میں ڈالیے ایسے۔ اس کے بعد انگوٹھے سے یہ نتنا دبائیے بایاں اور جھاڑیے کس کے ناک، کس کے، میں کروں گا نہیں یہاں، موسم خراب ہے، زور سے جھاڑیے، پھر یہ پکڑیے انگلی سے ایسے دبائیے، پھر جھاڑیے، دونوں ہاتھ سے یہ ناک صاف کریے۔ اسی طرح پھر دوسری بار، میں کٹیار میں مسجد ہے باٹا چوک میں، وہاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا تو مسجد میں گیا، وضو بنا رہا تھا، میرے بغل میں ایک لڑکا آیا وہیں پر، اور وضو بناتے بناتے ہم سے پوچھنے لگا، مولانا صاحب کتنی رکعت نکل گئی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید 2 نکل گئی ہوگی، تیسری چل رہی، شاید بس اتنا میں نے کہا، اس نے مارا جلدی سے کر، اس کی 2 مل گئی، اور میں اس کو دیکھتا چلا، میں ایسے ہاتھ دھل رہا تھا، میں دیکھتا چلا یہ کر کیا رہا، وضو بنایا اور جلدی سے چلا گیا، اس کو 2 مل گئی، لیکن وضو اس کا بالکل بیکار تھا۔ اور میں نے جب تک وضو بنایا پہنچا تو میری تیسری رکعت بھی نکل گئی تھی، چوتھی ہمیں مل پائی۔ تو ایسا وضو نہیں چاہیے، پٹ پٹ مارا جلدی سے، نہ دھلا کے نہیں دھلا۔ ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضو، جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، اچھی طریقے سے، جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں، ثم قال، اچھی طریقے سے وضو بنانے کے بعد پھر اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کی اتنی ہی دعا ہے بس۔ ترمذی میں اور بھی الفاظ آئے ہوئے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پڑھ سکتے ہو، جائز میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں مسلم شریف کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعائی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس نے وضو بنایا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے کون بنائے گا ایسا وضو؟ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب مؤذن کہے اذا قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی اس کے جواب میں بولو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم بھی اس کے جواب میں بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو اس کے جواب میں تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا، جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا، ثم قال، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی اذان کے بعد، اللہ کے نبی فرماتے حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن
اس آدمی کے لیے میری شفاعت حلال کر دی جائے گی. کتنا بھی بڑا گناہگار ہو وہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا, پھر بھی اللہ اس کے لیے اس کی شفاعت کو میرے لیے حلال کر دے گا, اور میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا. میرے بھائیوں, کتنا مشکل ہے. اذان کے کلمات دہرانا مشکل ہے؟ نہیں. ہاں, چائے کی ہوٹل چھوڑنا پڑے گا, تھوڑی دیر پہلے اپنا کام بند کرنا پڑے گا. اگر آپ کے ہاں 12:30 پر ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو آپ کو 12:25 پر تیار ہونا پڑے گا. سب چھوڑ چھاڑ کے وضو بنا کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, اور جیسی مؤذن بولے گا ویسی آپ کو کلمات دہرانا پڑیں گے, اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا پڑے گی. اتنا وقت آپ کو نکالنا پڑے گا. کیا جنت کو پانے کے لیے یہ قربانی بھی آپ نہیں دے سکتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے؟ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. ایک اور راستہ, من صابر علی 12 رکعات فی یوم ولیلۃ, جس نے دن و رات میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا. من صابر علی 12 رکعتا, جس نے ان 12 رکعتوں کی حفاظت فرمائی, دخل الجنہ, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کون سی 12 رکعتیں؟ 12 رکعتیں کون سی؟ 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعتیں ایسی ہیں جس نے ان 12 رکعتوں کی مداومت برتی, جس نے ان کی بھی حفاظت کی, وہ جنت میں جائے گا. 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 40 قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر, ظہر سے پہلے 4 رکعت. فرض نماز ہوتی ہے, امام پڑھاتا ہے نا ظہر کی فرض نماز, اس سے پہلے 4 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے. سنیے, 40 قبل الظہر, ظہر سے پہلے 4 رکعت, اور ظہر کے بعد 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 6. میں آپ لوگوں سے پوچھتا جاؤں گا, دیکھوں گا کتنا غور سے سن رہے ہیں آپ. 40 قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر, 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد. 4 اور 2 6. ورکعتین بعد المغرب, مغرب کے بعد 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 6 اور 2 8. ورکعتین بعد العشاء, اور عشاء کے بعد 2 رکعت. فرض نماز کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعت. 8 اور 2 10. ورکعتین قبل الفجر, اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 12. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ان 12 رکعتوں کی مداومت برتی, سنن نسائی کی روایت, جس نے پھر 12 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھی, ظہر سے پہلے 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت, مغرب کے بعد 2 رکعت, عشاء کے بعد 2 رکعت, فجر سے پہلے 2 رکعتیں, جس نے ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا, دخل الجنہ, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. جنت, مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو. یہ جنت چل جانے والے اعمال کریے پابندی. اور سنیے, من قرأ آیت الکرسی بعد الصلاۃ المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت, جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنایا, جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنی عادت بنا لی, یعنی جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, تو جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, لم یمنعہ من دخول الجنہ, اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے, الا الموت, اس کو جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. یعنی وہ آدمی اس لیے جنت
اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ سمجھ لو کہ تم مرے اور جنت میں داخل ہو گئے، یہ جنت میں جانے والا عمل ہے سب کے لیے۔ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ذرا سنیں۔ المرأۃ اذا ماتت، کوئی عورت اگر مر گئی، کسی عورت کا انتقال ہو گیا، وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے خوش تھا۔ عورت مری لیکن مرنے سے پہلے اس کا ہسبینڈ اس سے خوش تھا۔ دخلت الجنہ، تو یہ مرنے والی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی لڑ کے گئی، اپنے مائکے میں رک گئی، بیمار ہو گئی اور وہیں مر گئی اور شوہر ناراض رہا، تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ بہت آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت فاطمہ لڑکے چلی آئی تھی حضرت علی سے کون؟ بیٹی نبی کی، علی کی بیوی فاطمہ علی سے لڑکے چلی آئی، کسی بات پہ ہو گیا، میاں بیوی ہیں، برتن کھٹکتے ہیں، کھٹک تھوڑی سی کسی بات پہ نوک جھوک ہو گئی اور غصے میں حضرت علی کا گھر چھوڑ کے اللہ کے نبی کے گھر میں اپنے مائکے میں اپنے نبی کے پاس چلی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چہرہ دیکھا فاطمہ کا تو آپ نے کہا فاطمہ کچھ مایوس نظر آ رہی ہو۔ فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہاں ابو میں علی سے لڑکے آئی ہوں، میں ابھی ان کے گھر نہیں جاؤں، میں غصہ ہو کر آئی ہوں علی سے۔ یہ ہماری ماں بہنیں سنیں جو اپنی لڑکیوں کو اپنے گھر میں روک لیتی ہے نا، اپنے گھروں میں روک کے چودران بنتی ہیں، حجنیں ہیں نا، بہت بڑی دین کی جانکار ہے نا یہ۔ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو روکنے والے والدین سن لو۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ کہا کہ میں علی سے لڑکے آئی ہوں اور ابھی گھر نہیں جاؤں گی، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی غلطی کس کی ہے، کیا ہو گیا، کچھ نہیں پوچھا۔ یا تو پوچھتے ہیں کیا ہوا، اچھا ایسا ہو گیا، تو نے بتایا بھی نہیں۔ وہ گھر کبھی نہیں بنے گا جس گھر میں 24 گھنٹے اماں اپنی بیٹی سے بات کرتی رہے اور لگی رہے فون پر، ہاں بیٹی کیا کھایا، کیا بنایا، ارے تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ بیچاری اگر کہتے کہ نہیں آج پیاز روٹی چٹنی روٹی کھائی تو تیرا آدمی کھانے کو نہیں دیتا ہے، کماتا نہیں ہے، کیا کرتا ہے دن بھر؟ تم 24 گھنٹے باتوں پر کیوں لگی رہو گی؟ ہوتی کون تم اپنی بچی سے اتنی دیر تک بات کرنے والی؟ اور وہ گھر بھی کبھی نہیں بنتا جو لڑکی اپنے گھر کی، اپنے سسرال کی ایک ایک چیز اپنی اماں کو بتائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ علی کی غلطی تھی کہ تمہاری غلطی کچھ نہیں، یہ تو میں وہاں سنوں گا جب تم دونوں موجود ہوگے۔ تم اسی وقت میرے گھر سے جاؤ اور علی کے پاس جاؤ گھر میں علی کے گھر جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابو کیا آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں؟ میں لڑکے آئی ہوں، میں اتنی آسانی کے ساتھ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ جو جملہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا وہ میری قوم کی بیٹیوں سنو، اے بچیوں اور بیٹیوں کے ماں باپ سنو، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں پہ روکنے والوں سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تم اسی وقت میرے گھر سے علی کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، میرے گھر کو چھوڑ کر علی کے پاس نہیں گئی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میرے گھر کے اندر تمہارا انتقال ہو گیا، اگر تم مر گئی، اگر تمہارا انتقال اس گھر میں ہو گیا، تو قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا، تیرا باپ محمد تیری نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا، اور تو اپنے گھر جا، علی کے پاس جا، میں آؤں گا، وہاں تم دونوں کی باتیں سنوں گا، لیکن تم ناراض ہو کر اس گھر میں آئی ہو، میرے گھر میں تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں، تم علی کے پاس جاؤ۔ ہو گئی